مفسر کی کوالٹیز یہ ہونی چاہیے. دیکھیں تفسیر جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے. قرآن کی تفسیر ہر شخص قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے، عربک میں ہے، اس میں لاز ہیں، اس میں رولز ہیں، ریگولیشنز ہے، اللہ کا کلام ہے. تو مفسر جو ہے قرآن کا، وہ پرسن ہوتا ہے جس کے پاس ساؤنڈ نالج ہو، بہت بڑا اسکالر ہو اسلام کا، اور اصول تفسیر کو جانتا ہو، یعنی ایسے رولز ریگولیشنز اور سائنسز جن سے تفسیر کی جاتی ہے، اور علوم قرآن کو جانتا ہو، قرآن کی عربک کو، قرآن کی گرامر کو، قرآن کے معنی کو، اور یہ جانتا ہو کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، اوکیزنس آف ریویلیشن کو جانتا ہو. تو یہ ساری چیزیں جاننا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے. تو ایک مفسر جو ہے وہ اسلامک اسکالر ہوتا ہے، بہت بڑا اسلامک اسکالر ہوتا ہے، اصول تفسیر کو جانتا ہے، آگے ہم بات کریں گے اصول تفسیر پہ بھی، اور علوم قرآن کو جانتا ہے، یعنی قرآن سے ریلیٹڈ جتنی بھی سائنسز ہیں وہ اسلامک جورسپروڈنس کو جانتا ہے، اسلامک فقہ کو جانتا ہے، وہ تفسیر کے نالج کو جانتا ہے، وہ حدیث کو جانتا ہے. حدیث میں پھر وہ صحیح احادیث کو اس کو پتا ہوتا ہے، موضوع کا پتا ہوتا ہے، ضعیف کا، ان ساری چیزوں کا پتا ہوتا ہے. اور پھر اس کو تفسیر کا بھی پتا ہوتا ہے کہ تفسیر صحابہ کیا ہوتی ہے، اور تفسیر سنہ سے کیسے ہوتی ہے، تابعین کی تفسیر، یہ ساری چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. تو نالج آف عربک گرامر ہونا ضروری ہے، اور سینٹیکسٹ آف دا قرآن، یعنی جو قرآن کا نظم ہے، یعنی قرآن کی ایک مضمون چلتا آ رہا ہے، ایک ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، پھر دوسرا ٹاپک کیسے سٹارٹ ہوتا ہے، قرآن کے ٹاپکس کیسے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں. لٹریچر کا پتہ ہونا چاہیے، عربک لٹریچر کا. قرآنک سائنسز، اس میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ قرآن کے کسی ورڈ سے کیسے اس کے معنی کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، یہ سارا پتہ ہونا چاہیے. یعنی قرآن میں ایک ورڈ دیا جا رہا ہے تو اس کے معنی ہے وہ لاجک سے کیسے نکالے جا سکتے ہیں، وہ قیاس سے کیسے نکالے جا سکتے ہیں، اس کو گرامر سے، لینگویج سے، ان ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ماڈرن سائنسز کو جانتا ہے تو اچھی بات ہے. آج کل کے دور کی کیمسٹری، فزکس، بایو، اسٹرونومی، ہسٹری، جغرافی، یہ ساری چیزیں اگر یہ جانتا ہے مفسر، اور ہیومن ہسٹری کے بارے میں، سوسائٹیز کے بارے میں جانتا ہے، تو دیٹ از بیٹر. لیکن ضروری نہیں ہے، یہ جانتا ہے تو اچھی بات ہے. اصول تفسیر کیا ہوتا ہے؟ اصول تفسیر ہوتا ہے فنڈامنٹل پرنسپلز آف قرآنک انٹرپریٹیشن. یہ پوری ایک سائنس ہے. جس طرح اصول حدیث ہے، اصول حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، سند کیا ہوتا ہے، متن کیا ہوتا ہے. اس طرح جو اصول تفسیر ہے وہ ہمیں بیسک فنڈامنٹل پرنسپلز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کون کون سے ایسے پرنسپلز ہیں جو قرآن کی ایکسپلینیشن یا انٹرپریٹیشن میں استعمال ہوتے ہیں. یہ برانچ آف نالج ہوتی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے قرآن کی انٹرپریٹیشن کے لیے، جو ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسی میتھڈالوجی کے بارے میں بتاتی ہے جس سے قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے. اور اس سے اس بات کا خیال رکھا جا سکتا ہے کہ انسان جو قرآن کی تفسیر کر رہا ہے وہ اپنی خواہشات یا فینسیز کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کرتا، بلکہ ان رولز کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے جو کہ قرآن کی تفسیر کے لیے سیٹ کیے ہیں، صحابہ نے سیٹ کیے ہیں، یا تابعین نے جس طرح سیٹ کیے ہیں. اس میں کن کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے؟ علوم قرآن میں تفسیر کا جاننا ضروری ہے، یعنی پرانے لوگوں نے کیا کیا تفسیر کی، صحابہ کی تفسیر کیا تھی، پروفٹ کی تفسیر کیا تھی، اور بعد کے لوگوں نے پہلی سینچری، سیکنڈ سینچری، تھرڈ سینچری، یعنی کافی ساری تفسیر کو اس نے پہلے اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہونا چاہیے. قرات کا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کی 7 قراتیں تھی، پھر حضرت عثمان نے قریش کی قرات بھی کر دی. تو اگر قرات کا ڈفرنس ہوتا ہے اس سے میننگ میں کیا ڈفرنس آتا ہے، قرآن کے میریکلس ایسپیکٹس یا اعجاز قرآن کا اس کو پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اسباب نزول کا پتا ہونا چاہیے، ناسخ و منسوخ کا پتا ہونا چاہیے، قرآنک گرامر کا پتا ہونا چاہیے، ان یوزول قرآنک ٹرمز ان کا پتا ہونا چاہیے، قرآنک رولنگز، لاز، رولز، ریگولیشنز ان کا پتا ہونا چاہیے، اور ناسخ منسوخ قرآن کے لاز میں یا قرآن کے لاز کی گریجول اپلیکیشن کا پتا ہونا چاہیے، لینگویج، لٹریچر، محکمات و متشابہات، ان تمام چیزوں کا پتا ہونا ضروری ہے. محکمات متشابہات کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، ناسخ و منسوخ کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، ان کی ایگزامپلس پہ بھی بات کریں گے، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے. اس میں ہم وائن کی ایگزامپل پہ بات کریں گے، عدت کی ایگزامپل پہ بات کریں گے، کچھ اسباب نزول پہ بھی بات کر لیں گے. محکمات و متشابہات، دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں محکمات ورسز بھی ہیں اور متشابہات ورسز بھی ہیں. یہ قرآن کی آیت ہم آگے پڑھیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، یا جن کے دل میں تھوڑی کجی ہو، دے گو فار متشابہات ورس، ان کی ٹرانسلیشن کرنے کی یا ان کی غلط مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو قرآن میں 2 طرح کی ورسز ہیں.
ایک محکمات اور ایک متشابہات. اچھا، محکمات کا محکم جو ہوتا ہے، محکم کا مطلب ہوتا ہے محکم سے محکمات ہے. محکم کلیئر یا بہت ہی واضح آیت جس کو ہر کوئی سمجھ سکے، ایک عام آدمی بڑی آسانی سے جس کو پڑھ کے جس کے میننگز کو بڑی آسانی سے سمجھ سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو ورسز ہیں دے آر فاؤنڈیشن آف دا قرآن، یعنی قرآن کے جو آرڈرز ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ انہی قرآنک ورسز پہ ہے. بلکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو لاز ہیں، اسلامک لاز ہیں، دے آر بیسڈ آن محکمات قرآنک ورسز، یعنی جو لیگل میٹرز ہیں، جو آرڈرز ہیں، جو اوامر ہیں، نواہی ہیں، all of them they are in محکمات قرآنک ورسز. متشابہات سے لاز یا آرڈرز نہیں بنائے جاتے. رولز، ریگولیشنز، آرڈیننسز، انجنکشنز، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری محکمات قرآنک ورسز سے بنائی جاتی ہیں. بیکاز محکمات دے آر کلیئر قرآنک ورسز جن کو سمجھنے کے لیے کامن سینس کافی ہوتی ہے، یا جن کے میننگز بالکل واضح ہوتے ہیں. اور متشابہات جو ورسز ہیں دے آر ایلیگوریکل قرآنک ورسز، جن کے میننگز جو ہیں وہ ایلیگوریکل ہوتے ہیں، ان کو اتنی آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا. ان کی جو مفہوم ہے، میننگز ہیں، دے آر ان نون ٹو دا کامن پیپل، اور ان کی ریالٹی کو، ایکچوئل ریالٹی کو سمجھنا عام انسان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، یہ محکمات قرآنک ورسز ہیں، ان سے رولز، ریگولیشنز اور لاز بنتے ہیں. ریالٹی آف جنت اینڈ جہنم یہ آپ اس دنیا میں سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ وہاں بہت نعمتیں ہوں گی، لیکن اس کی جو ایکچوئل ریالٹی ہے اس دنیا کی، آخرت کی، جنت کی، جہنم کی، ایون اینجلز کی، ملائکہ، ایون جنات کی ریالٹی، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں دے آر ایلیگوریکل. ان کو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ سکتے. جنت میں کیا لاز ہوں گے، کیا رولز ریگولیشنز ہوں گے، ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے. جہنم میں ایکچولی عذاب کیسے ہوگا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. خدا نے اپنے عرش کی بات کی تو ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. ایک آیت میں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کی روشنی ہے، نور ہے. اب وہ کیسا نور ہے، نور سے کیا ایکچوئل میننگ ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ جو ورسز ہیں یہ ساری کی ساری متشابہات ہیں. اسی طرح آپ حروف مقطعات کو دیکھیں، قرآن میں ہے کہ الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، طٰ، مختلف جگہ پہ حروف مقطعات ہیں. اب جب حروف مقطعات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے تھے تو جبریل علیہ السلام جب ان کو پہنچاتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اور عام مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے سمجھ آ گیا اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا پیغام بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو حروف مقطعات اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو ایسی تمام چیزیں جو کہ ان سین ورلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، جو کلیئر نہ ہو، ایمبیگیس ہوں، all of them they are متشابہات قرآنک ورسز. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ it is he who has revealed the book to you. Some of its verses are absolutely clear and lucid. اس کی کچھ ورسز بہت ہی کلیئر ہیں. And these are the core of the کتاب، یعنی یہ اس کی بنیاد ہے اس کتاب کی. Others are ambiguous. باقی جو ہے وہ متشابہات ہیں. Those in whose heart there is a perversity، یعنی جن کے دل میں منافقت ہے یا جن کے دل میں نیگیٹیوٹی ہے، always go about the part which is ambiguous. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایمبیگیوس ورسز سے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کریں، انہی کی طرف جاتے ہیں. سیکنگ مسچیف، شرارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ سیکنگ ٹو ارائیو ایٹ اٹس میننگ آربیٹریلی، یعنی پھر ان میں سے ایسے مفہوم یا میننگز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آربیٹری ہوتے ہیں، جو کہ کنفرم نہیں ہوتے، ان کو خود نہیں پتا ہوتا، اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. although none knows their true meaning except Allah، اور ان کے میننگ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. On the contrary, those firmly rooted in knowledge، جن کا نالج پختہ ہوتا ہے، جو اچھے اسکالرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ we believe in it. It is all from our Lord alone، کہ ہم تمام ورسز کو مانتے ہیں، وہ محکمات ہو یا متشابہات ہو، سب اللہ کی طرف سے ہیں. اچھا، میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں، اس سے آپ کو یہ اور کلیئر ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ورس جو ہے پہلے متشابہات کی کیٹیگری میں ہو، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انسانوں کا نالج بڑھ جائے، انکریز ہو جائے، تو وہ ورس متشابہات سے نکل کے محکمات میں آ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعون کی لاش کو، فرعون کی ڈیڈ باڈی کو پریزرو کر دیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے
عبرت بنے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ قرآن کے ورسز میں کچھ ایسی قرآن کے ورسز ہو سکتی ہیں جو کہ پہلے متشابہات تھی پرانے زمانے میں، لیکن جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کا نالج بڑھ گیا اب وہ محکمات ہو گئی ہوں یا واضح ہو گئی ہوں، کلیئر ہو گئی ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یا متشابہات ہمیشہ متشابہات رہتی ہیں، ایمبیگیس یا الگوریکل رہتی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ متشابہات بھی کلیئر ہوتی جاتی ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ کچھ کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے رہا تھا. فرعون کی ڈیڈ باڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ ہم نے فیرو کی باڈی کو، فرعون کی باڈی کو پریزرو کر دیا تاکہ یہ نشانی ہو، عبرت ہو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے. اب فرعون جو ڈوب کے مرا تھا دیٹ واز اراؤنڈ 100 BC. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے تب بھی اس کو اس دنیا سے گئے ہوئے 3008 سال فرعون کو غرق ہوئے، ڈوبے ہوئے ہو چکے ہیں. اچھا، امپورٹنٹ بات یہ کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ فرعون کی باڈی کو پریزرو کر لیا گیا تھا. سب کا یہ خیال تھا کہ فرعون ڈوب کے مر گیا تھا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایون جو بائبل ہے، بائبل میں بھی یہ فرعون باڈی کو پریزرو کرنے کا کہیں نہیں لکھا ہوا اس میں بھی. ٹھیک ہے، اس میں تو بلکہ یہ لکھا ہوا تھا کہ فرعون جو ہے وہ ڈوب کے مرا نہیں تھا بلکہ بچ گیا تھا، وچ از ٹوٹلی اگینسٹ دا قرآن کی اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہو گئی. یعنی جب قرآن نازل ہوا اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ جو فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تھی وہ فرعون ڈوب کے مر گیا تھا تو اس کی باڈی پریزرو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا. اب لوگوں نے اس وقت کہ دیکھیں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ فرعون کی باڈی کو پریزرو کر لیا گیا تھا، لیکن کہاں ہے وہ باڈی، دکھائیں. لیکن جو ایمان والے تھے وہ یہ کہتے تھے، جن کا ایمان راسخ تھا، جو اسکالر سے، وہ کہتے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لی ہے، اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہاں پہ ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم تو ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں کہ فرعون کی باڈی پریزرو ہو گئی ہے. اب آپ امپورٹنٹ بات یہ دیکھیں کہ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس باڈی کو پریزرو کیا تاکہ آخرین کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنے. ٹائم گزرتا گیا، 1300 سال گزر گئے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ فرعون کی باڈی کو پریزرو کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا. اور فرعون کو ڈوبے ہوئے، اس کی باڈی کو پریزرو کیے ہوئے بھی تقریب 3700 سال گزر گئے. پھر 1888-90 کا زمانہ تھا، آج سے کچھ تقریباً 150 سال پہلے، 150 ایئرس اگو. ایک ریسرچر تھا جرمنی کا، اس کا نام تھا مورس بوکائے. مورس بوکائے جو تھا وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جو ایجپٹ میں پیرامڈز ہیں وہاں پہ ریسرچ کر رہا تھا. جو ڈیڈ باڈیز ہیں، جو پیرامڈز میں پرانے بادشاہ ہیں، ان کی باڈیز کو اس نے ریٹرائیو کیا، ریکور کیا. ان باڈیز پہ جب اس نے ریسرچ کی تو اس نے کہا کہ اس نے جو کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ دس از ریمیسس 2، یہ ریمیسس 2 کی باڈی ہے، اور ریمیسس 2 وہی فیرو تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ تھا. پھر اس نے فردر اس پہ ریسرچ کی اور اس کا جو کیمیکل انالیسس کیا تو اس نے یہ نتیجہ نکالا، ریزلٹ نکالا کہ یہ فیرو جو تھا یہ ڈوب کے مر گیا تھا. اس کی باڈی پہ جو سالٹس ہیں دے آر فرام دا سی، تو یہ سمندر میں ڈوب کے، ریڈ سی میں ڈوب کے مر گیا تھا، اور اس کی باڈی کو نکال کے پھر پریزرو کیا گیا. وہ جو بندہ تھا جس نے یہ ریسرچ کی تھی دیٹ واز کرسچن. کچھ ٹائم کے بعد اس کو کسی نے بتایا کہ یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، مسلمانوں کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اور پھر اس کو یہ بھی بتایا گیا کہ بائبل، وہ جو بائبل کو نہیں مانتا تھا، ظاہر بات ہے کرسچن تھا لیکن پریکٹیکل کرسچن نہیں تھا، بائبل میں تو ڈوبنے کا بھی نہیں لکھا ہوا تھا. بائبل میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ فرعون بچ گیا تھا اور وہ ڈوب کے نہیں مرا، کیونکہ بائبل کو لوگوں نے چینج کر دیا. تو جب اس نے اپنی ریسرچ سے یہ کنکلوژن نکالا کہ رمیسس 2 ڈوب کے مر گیا تھا اور اس کی باڈی اب پریزرو ہو رہی ہے 1300 سال کے بعد، قرآن کے 1300 سال کے بعد اور ڈوبنے کے، تو دیٹ پرسن واز ریئلی اسٹانشڈ ٹو نو اباؤٹ دیٹ. اس نے پھر فردر ریسرچ کی، بہت ریسرچ کی، سوچا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا. تو تب اس کو بتایا گیا اور اس نے فردر ریسرچ کی اور کہا کہ نہیں، قرآن تو بالکل چینج نہیں ہوا، قرآن کو تو 1400 سال ہو گئے اور بالکل سیم ہے. دین دیٹ پرسن بیکیم اے مسلم. اور پھر اس نے ایک بک لکھی، وہ آج بھی ملتی ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. لے کے اس نے اس بک کا نام رکھا دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس، یا سائنس، بائبل اینڈ دا قرآن، ایسے اس نے نام رکھا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ ورس پہلے متشابہات کی کیٹیگری میں تھی. لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ فرعون کی باڈی کو پریزرو کیا گیا، کیسے پریزرو کیا گیا، کہاں ہے باڈی، لیکن اب اٹ از کلیئر، اب محکم ہو گئی یہ ورس. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ جو اہل ایمان ہے
الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اہل ایمان ہے، ایمان والے اصل مسلمان ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور و فکر یا ریسرچ کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ جتنے بھی لاز آف نیچر کام کر رہے ہیں ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کا وزڈم ہے، ریزننگ ہے، یہ باطل، یہ بیکار چیزیں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو کہا ہے کہ غور و فکر کریں. اچھا، ایک اور قرآن کی ورس ہے، اس کا آپ مفہوم سمجھے گے تو آپ کو بہت زیادہ حیرانی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنوریہم، سنوریہم کا مطلب ہے کہ ان قریب، بہت جلد ہم ان لوگوں کو یعنی انسانوں کو دکھا دیں گے، بہت جلد ہم انسانوں کو دکھا دیں گے. سنوریہم آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آسمانوں میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے اندر ہم انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے. حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ انسانوں پہ واضح ہو جائے گا، بالکل کلیئر ہو جائے گا، انہ الحق، کہ قرآن حق ہے، رائٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اب آپ آج کے دور میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ریسرچ ہوئی ہے، جو قرآن کی چیزیں پروو ہو رہی ہیں، وہ دو چیزوں میں ہو رہی ہیں. ایک آسٹرونومی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو آسمانوں میں دکھائیں گے، تو آسمانوں میں آسٹرونومی ہے. وفی انفسہم، اور ان کو اپنے اندر دکھائیں گے، تو وہ بایولوجی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بایولوجی میں جو ریسرچ ہو رہی ہے یا آسٹرونومی میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، اس سے یہ پروو ہو رہا ہے کہ قرآن از دا ریئل بک آف گاڈ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اب دیکھیں نا، ایمبریو کی جو سٹیجز ہیں، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے 9 months تک، تو جو سٹیجز ہوتی ہیں ایمبریو کی ان مدرز ووم، دے آر مینشن ان دا قرآن. اور اس زمانے میں یہ انسٹرومنٹس بھی نہیں تھے، پاسبل ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان ان کو بتا سکتا، تو وہ قرآن میں ہے. اور آج ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ دے آر سیم لائک دیٹ ایز دے آر مینشن ان دا قرآن. جو اسٹیجز مینشن ہے، ورسز تھی جو متشابہات تھی وہ محکمات ہو گئی. ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا، کہ جلد ہی، ضرور، بالضرور، ترکبن کا مطلب ہے تم سوار ہو کے جاؤ گے، کسی چیز پہ بیٹھ کے جاؤ گے، ٹریول کرو گے کسی چیز میں. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ٹریول کرو گے بہت جلد کسی چیز میں، امبارک ہو کے. امبارک اس کا مطلب ہوتا ہے نا، امبارکمنٹ. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَقًا، اس ہیونلی باڈی سے دوسری ہیونلی باڈی. ہیونلی باڈی زمین ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ہیونلی باڈی ہے. اور دوسرا جو قریب ترین طبق ہے وہ چاند ہے، ظاہری بات ہے. اور بھی طبق ہیں، طبق عربک میں کہہ سکتے ہیں پلانٹس کو، کسی بھی پلانٹ کو کہہ سکتے ہیں، ہیونلی باڈی ہوتا ہے اس کا مطلب. تو ضرور بالضرور، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 لفظ ایسے استعمال کیے، لام اور آخر میں نون 2 دفعہ، کہ ضرور، بالضرور، بالضرور 3 دفعہ کا، کہ شورلی، وداؤٹ ڈاؤٹ، وداؤٹ ڈاؤٹ 3 دفعہ اللہ نے فرمایا ضرور، بالضرور، بالضرور تم امبارک ہو کے جاؤ گے اس ہیونلی باڈی سے دوسری ہیونلی باڈی تک. فما لہم لا یؤمنون، تو پھر تم بلیو کیوں نہیں کرتے قرآن پہ یا اللہ تعالیٰ کے آرڈرز پہ، قرآنک ورسز پہ. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عربک میں ایک شخص کے لیے الگ پروناؤن استعمال ہوتا ہے، 2 لوگوں کے لیے الگ پروناؤن استعمال ہوتا ہے، اور 3 لوگوں کے لیے یا 3 سے زیادہ لوگوں کے لیے پلورل کا پروناؤن الگ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو پروناؤن استعمال ہوا ہے وہ پلورل ہے، یعنی ایک شخص بھی نہیں ہوگا، 2 بھی نہیں ہوں گے، بلکہ کم سے کم وہ 3 لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 لوگ جائیں گے، امبارک ہو کے جائیں گے اس ہیونلی باڈی سے دوسری ہیونلی باڈی کی طرف. اب دیکھیں نا، چاند پہ سب سے پہلے جو لوگ اترے وہ 3 لوگ تھے، یعنی ایک تو اوپر گاڑی میں تھے، یعنی 3 لوگ سوار ہو کے جائیں گے. تو یہاں سے 3 لوگ گئے، مائیکل کولن تھا، ایڈونی ایلڈن صاحب تھے، ایک آرم اسٹرانگ تھے. تو ان میں جو ایڈونی ایلڈن تھے وہ اوپر جو ان کی وہیکل تھی اس میں رہے، اور 2 بندے جو ہیں وہ چاند پہ اترے، آرم اسٹرانگ اور مائیکل کولن. آئی تھنک مے بی رانگ ہو سکتے ہیں، نام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن 3 ہی لوگ تھے، تو کم سے کم 3 ہونے تھے، تو 3 پورے ہو گئے. اب دیکھیں نا، 2 بھی جا سکتے تھے، 1 بھی جا سکتا تھا، لیکن اتفاقاً اس جو امبارکمنٹ تھی، جو وہیکل تھی، جو اسپیس شپ تھی، اس میں 3 ہی لوگ تھے. تو قرآن کی ورس دیکھیں اب کس طرح پوری ہو گئی. تو اس طرح قرآنک ورسز. اب پھر آخر میں دیکھیں نا، فما لہم لا یؤمنون، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو پتہ چلا کہ جو جائیں گے 3 لوگ وہ مسلم بھی نہیں ہوں گے، نان مسلم ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے، اور وہ امبارک ہو کے جائیں گے، سوار ہو کے جائیں گے. تو دیکھیں کس طرح قرآنک ورسز جو ہیں اپنے مفہوم کو وقت کے ساتھ ساتھ ریسرچ ان کو کلیئر کرتی ہے. تو قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا کہ ہم اس پہ ریسرچ کریں. اب دیکھیں 7th century 8th century ایون 13th 14th century تک، اب تو 21st century ہے، یعنی 16th century تک مسلمان قرآن کو سمجھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، ریسرچ میتھڈالوجیز جو قرآن نے دی اس کو اپلائی کرتے تھے، تو وہ دنیا کے لیڈر تھے، اور ریسرچ میں مسلمانوں کو بہت نام تھا.
किसी भी फील्ड को उठा के देख लें, आपको उसके पायनियर्स में मुसलमान साइंटिस्ट नजर आएंगे, तो वो कुरान की वजह से था। फिर आप देखते हैं ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, ये मेथोडोलॉजीज हैं जो कि साइंस में इस्तेमाल होती हैं। तो हिस्टोरियंस आज भी ये कहते हैं कि इसकी जो बेस है दैट इज फ्रॉम द कुरान। कुरान ने लोगों को सिखाया, तो 7th सेंचुरीज में इब्नुल हैशम है या और इस तरह के जो लोग हैं, उन्होंने इन मेथोडोलॉजीज को, या जो केमिस्ट्री के जो फर्स्ट लोग हैं, शुरू के लोग हैं, उन्होंने मेथोडोलॉजीज को अप्लाई किया। तो चले, ये बात हो गई। आई थिंक आपको मुहकमात मुतशाबिहात काफी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह कुरानिक वर्सेस जो है वो अपने मफहूम को वक्त के साथ साथ क्लियर करती हैं। तो वो मुहकमात से मुतशाबिहात में, मुतशाबिहात से मुहकमात में कन्वर्ट होती जाती हैं। तो ये सारी डिस्कशन यहाँ पे हो रही है। फिर यहाँ पे आप नोट्स में पढ़ेंगे तो उम्मुल किताब, मदर ऑफ द बुक, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो मदर ऑफ द बुक है, ये जो एसेंस है, वो मुहकमात कुरानिक वर्सेस हैं, क्योंकि उनपे ऑर्डर्स होते हैं, लॉज होते हैं। ठीक है ना, जितने भी ऑर्डर्स हैं, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, सूद वगैरह, जितने भी ऑर्डर्स हैं, लॉज जितने भी हैं, वो मुहकमात कुरानिक वर्सेस में है। तो इसलिए जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था इस्लामिक लॉज के बारे में, तो वहां मैंने आपको बताया था कि कुरान से जब हम लॉ बनाते हैं, तो कुरान की जो वर्सेस हैं उनसे लॉ बनाते हैं। तो कुरान की जो मुहकमात वर्सेस हैं, वो नस्से कतई होती हैं, एब्सोल्यूट कैटेगोरिकल डिक्री होती हैं। ये आप सोर्स इस्लामिक लॉ में मेंशन कर सकते हैं। अगर कुरान या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आप बता सकते हैं कि कुरानिक वर्सेस, मुहकमात कुरानिक वर्सेस किसी भी मैटर में वो एब्सोल्यूट कैटेगोरिकल डिक्री या नस्से कुरानी होते हैं। इसलिए उनके खिलाफ जाने से इंसान, उन पे बिलीफ न करने से या उनका इनकार करने से इंसान इस्लाम से बाहर हो जाता है। आप कुरान का इनकार कर देते हैं, आप मुस्लिम नहीं रहते। ठीक है ना, एब्सोल्यूट का मतलब चेंज नहीं हो सकता, कैटेगोरिकल क्लियर है, और डिक्री फैसला। तो जो शख्स देखिए अल्लाह के अनचेंजेबल वाजे क्लियर फैसले के खिलाफ बात करे, तो ऑफ कोर्स दैट पर्सन कैन नॉट बी अ मुस्लिम। ठीक है, बाकी सारा जो डिस्कशन मैंने किया है, ये सारा यहाँ पे आपको नोट्स में भी मिलेगा, तो आप इसको पढ़िएगा। तो ये दोनों तरह की वर्सेस हैं, मुहकमात भी होती हैं, मुतशाबिहात भी होती हैं। फिर ये हरूफ मुकत्तआत की एग्जांपल भी यहाँ दी हुई है। मुहकमात की जो रूलिंग की बात की है, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो आई होप कि मुहकमात, मुतशाबिहात, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। इन सारी चीजों की जरूरत इसलिए है कि ये सारे तफसीर से रिलेटेड टॉपिक है। एक मुफस्सिर के लिए इनका जानना जरूरी है। अगर मुफस्सिर इन सारी चीजों को नहीं जानता, तो वो कुरान की तफसीर नहीं कर सकता। अब तफसीर का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि तफसीर क्या होती है, डिफाइन तफसीर एंड इट्स मेथोडोलॉजीज, ये भी हो सकता है। एक्सप्लेन हाउ अ मुफस्सिर interprets the Quran and which methodologies are used by mufassirs or commentators of the Quran, या इस तरह के वर्डिंग्स में कोई क्वेश्चन आ सकता है। यानी वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि मुफस्सिर कैसे कुरान को एक्सप्लेन करता है और कौन सी मेथोडोलॉजीज हैं जिनको वो अप्लाई करता है। और इसमें एक बात और भी पूछी जा सकती है कि एक मुफस्सिर के लिए किन क्वालिटीज का होना जरूरी है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि आई थिंक 13-14 साल से नहीं आया, लेकिन सीआई के एग्जामिनर्स ने इसको निगेट नहीं किया। बाकी ये जो चीजें हैं, ये फिर नासिख व मनसूख, ये एक मुफस्सिर के लिए जानना जरूरी है, उसमें आ सकता है। या बी पार्ट में आपसे नासिख व मनसूख का पूछ सकते हैं कि नासिख व मनसूख का नॉलेज आजकल के दौर में किस तरह एक शख्स के लिए, एक मुसलमान के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो डिस्कशन हमने किया कि नासिख व मनसूख से आपको पता चल सकता है कि आजकल कौन से लॉस एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल, ये सारी चीजें उसमें क्लियर हो सकती हैं। और मुहकमात मुतशाबिहात वर्सेस का भी आ सकता है कि मुहकमात मुतशाबिहात वर्सेस क्यों एक मुसलमान के लिए जानना जरूरी है, क्यों एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो मुतशाबिहात और मुहकमात दोनों तरह की वर्सेस पे बिलीव रखे, ये हो सकता है। या ये क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स में कि क्यों जो मुहकमात कुरानिक वर्सेस है वो मदर ऑफ द बुक है, ठीक है ना, उम्मुल किताब क्यों है। तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कि जितने भी लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, जितने भी ऑर्डिनेंसेस है, इस्लामिक लेजिस्लेशन है, लीगल थिंकिंग जितनी भी है, उन सब की बुनियाद मुहकमात कुरानिक वर्सेस हैं। तो इसलिए वो मदर ऑफ द बुक है और उन पे अमल करना बहुत जरूरी है। उनसे लॉज बनाए जाते हैं, और लॉज में अवामिर होते हैं, नवाही होते हैं। अवामिर ऑर्डर्स होते हैं, नवाही प्रोहिबिशंस होती हैं। तो अवामिर और नवाही तमाम की तमाम चीजें ये मुहकमात कुरानिक वर्सेस से बनती हैं, इसलिए उनका जानना बहुत जरूरी है। मुतशाबिहात में मेंशन कर सकते हैं कि मुतशाबिहात जैसे जैसे वक्त के साथ साथ क्लियर होती जाती हैं, मुसलमानों का ईमान कुरान पे बढ़ता जाता है, और उनको ये बात समझ आती जाती है कि ये कुरान अल्लाह ताला की किताब है। और मुतशाबिहात की फ्यूचर एक्सप्लेनेशन मुसलमानों को ये
یہ ایویڈنس ہوتی ہے کہ قرآن کی معجزہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس پہ بلیو کرنا ضروری ہے۔ ایک آدھ ایگزامپل آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، فیرو کی ایگزامپل دے سکتے ہیں آپ، اور اس طرح کی اور بھی ایگزامپلس آپ دے سکتے ہیں، ایمبریو کی اسٹیجز کی دے سکتے ہیں۔